نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، سلسلہ وار پروگرام حی علی الفلاح میں ہمارے سامنے مختلف موضوعات آ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 روز سے ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے البشرا کے نام پر، جس میں ہمارے سامنے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں جو دنیا فتنوں کی، آزمائش کی، پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ اور امتحان گاہ ہے۔ تو اسی پریشانی کی جگہ میں، فتنوں کی جگہ میں، مصیبتوں کی جگہ میں انسان کس طریقے سے راحت اور سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا 2 روز سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، عمدہ سوچ دی ہے، تو فکر صحیح کے ذریعے سے اگر اسی دنیا میں پریشانیوں کے حالات میں بھی اگر عمدہ سوچ اگر رکھتا ہے انسان کو، اس کو اطمینان، راحت اور سکون کا ایک بہترین میدان ملے گا، اور انسان ان پریشانیوں کے اندر بھی پریشان نہیں ہوگا بلکہ مطمئن رہے گا۔ اس سلسلے میں البشرا پروگرام کے ذریعے سے ہمارے سامنے 2 باتیں پیش کی گئی کہ سب سے پہلے اطمینان کی چیز اللہ پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ ہے۔ پھر کل کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا تھا کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے، مقدر کو مانے، قسمت کو مانے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تو پھر کبھی بھی وہ پریشان نہیں رہے گا۔ وہ سمجھے گا کہ قسمت کا لکھا ہوا تھا، وہ ہوا، تو اس کو اطمینان ہوگا۔ آج کی تیسری مجلس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات پیش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی ہمارے اوپر پریشانی، مصیبت، حالات آوے تو ساتھ میں اس مصیبت کے اندر یہ سوچے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر، بھلائی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس بیماری کے، مصیبت کے فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں۔ لہذا صرف مصیبت کو نہ دیکھے بلکہ مصیبت کے ساتھ اس کی مصلحتوں کو، حکمتوں کو، فائدوں کو مد نظر رکھے، تو انسان اس مثبت سوچ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس مصیبت میں مطمئن رہے گا، راحت حاصل کرنے والا رہے گا۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اسی مضمون کو پیش کرنے کے لیے میں 2-3 قرآن کریم کی آیت کا سہارا لے کر کے چند حدیثیں مختصر سنا رہا ہوں۔ سورہ الف لام میم سجدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی اور ہم ان کو قریب یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی آخرت میں آنے والے اس بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے، جیسے کہ قسم قسم کی بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں وغیرہ، تاکہ یہ لوگ متاثر ہو کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جاوے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ عنوان رکھا ہے، فرماتے ہیں دنیا کی مصیبتیں ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر متنبہ کرنے کے لیے دنیا میں ان پر قسم قسم کی بیماریاں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں مسلط کر دیتے ہیں، تاکہ یہ متنبہ ہو کر، بیدار ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے، باز آ جاوے، اور آخرت کے بڑے عذاب سے وہ نجات پا جاوے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا گنہگاروں کے لیے دنیا کی مصیبتیں اور آفات، امراض اور تکالیف بھی یہ دنیا میں ایک قسم کی بندے کے حق میں رحمت ہے کہ غفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے، ہمیشہ کے بڑے عذاب سے اللہ اس کو بچا لے۔ معارف القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 70۔ دوسری آیت سورہ روم کی، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو دنیا میں چکھاوے تاکہ وہ اپنے اعمال سے برے اعمال سے باز آ جاوے۔ غور کرو تو برے اعمال کی دنیا میں سزا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جاوے، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے باز آ جاوے، جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد میں چند حدیث ہے اس کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ ایک آیت کریمہ سورہ الف لام سجدہ ہی کی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں بہت سے دین کے پیشوا، امام اور مقتدا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ تکلیف پر صبر کیے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین کرتے تھے۔ فائدہ: اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت اور پیشوا کا درجہ دیا گیا۔ دو سبب اس کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کو قوم کا لیڈر، قوم کا امام، پیشوا کیوں بنایا۔ اول صبر کرنا، دوسرے آیت الہیہ پر یقین کرنا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، یعنی صبر اور یقین ہی کے ذریعے سے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے۔ لہذا جو بھی بڑا بنا ہے، اللہ نے جس سے دین کا کام لیا ہے، اللہ نے جس کو عزت کا مقام دیا ہے، تو ان پر دنیا میں مصیبتیں ڈالی ہے، ان کو حالات آئے ہیں اپنی امت کی طرف سے، قوموں کی طرف سے، پھر ان کو صبر و عصر کیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پیشوا اور امامت اور مقتدا بنایا۔ اب چند حدیثیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 65۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کی ذات کو، اس کے مال کو، اس کی اولاد کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے، یعنی اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی۔ آزمائشوں کی وجہ سے، دنیا میں پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہے۔ اگر انسان اس کو سوچے تو پھر مصیبتوں میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد لعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دے دیتا ہے۔ پھر سے سنیں، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ہونی چاہیے آخرت میں نہیں جمع کرتے، دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری سزا دے دے گا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی جزا یعنی بڑا بدلہ بڑی بلا یعنی بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جو شخص بلا آزمائش کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی کے لیے طے ہو جاتی ہے، اور جو شخص آزمائش سے، بیماریوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ جو وائرس وغیرہ ہمارے سامنے پوری دنیا میں چل رہا ہے، پہلے تدبیر کرے، احتیاطی بچاؤ کی جو کچھ کو کہا جاتا ہے حکومت کے طور پر، پھر اس کے بعد میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے۔
حدیث نمبر 3 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها من خطايا متفق علیہ مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 134۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی دکھ، کوئی تھکن، کوئی گٹھن، کوئی فکر، رنج، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا ہی پاؤں میں لگ جاتا ہے، چبھ جاتا ہے، تو ضرور ان مصیبتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه مشکات جلد اول صفحہ نمبر 136۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان بندے کو جسمانی بیماری پہنچتی ہے یا ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ نیک اعمال لکھتا رہ جو یہ تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری میں شفا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں، یعنی کہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے، اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا اور بیماری کے اندر موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرتے ہیں اور اس پر رحم فرما کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ان محمد بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله ابو داؤد مشکات جلد اول صفحہ نمبر 137۔ حضرت محمد بن خالد سے روایت کے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کے لیے ایک مرتبہ عالی یعنی کہ مقام بلند جنت میں مقدر طے کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے اس بندے کو جنت میں فلاں اونچا درجہ دینا ہے، اور وہ بندہ اپنے اچھے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے مال کو، اس کی اولاد کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر آزمائش پر اس کو صبر عطا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے طے کیا گیا تھا۔ اس حدیث کو بار بار سنیں۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ترمذی شریف مشکات جلد اول صفحہ نمبر 137۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں عافیت اور سلامتی اور تندرستی کے ساتھ میں رہنے والے، جن کو بیماری نہ ہوئی ہو، پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو، وہ لوگ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے جب کہ وہ مصیبتوں اور آزمائش میں مبتلا ہونے والے کو ان کے صبر اور مصیبتوں پر بہت بڑا ثواب دیا جائے گا، تو ان ثواب کو دیکھ کر کہیں گے کاش لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کاش کہ ان کے چمڑے، ان کی جسم کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ان کو بھی اس کے صبر کرنے پر آخرت میں اتنا بڑا ثواب دیا جاتا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها رواه احمد مشکات جلد اول صفحہ نمبر 138۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں
اور اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں اور پریشانیوں کے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو غم کی وجہ سے جھاڑ دے اور گناہوں کو ختم کر دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ، رواہ البخاری مشکاۃ جلد اول صفحہ نمبر 134۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بھلائی کی وجہ سے دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اب ایک جلالین کے حاشیے میں اور نزہۃ المجالس میں عبارت ہے، اس کو سناتا ہوں۔ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کے 3 درجے ہیں: الصبر علی البلاء، الصبر علی الطاعہ، اور تیسرا درجہ ہے الصبر عن المعصیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا درجہ یعنی کہ دنیا میں جو حالات اور مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں، اس پر صبر کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے الصابر علی الطاعۃ، یعنی کہ عبادت کے اوپر جمے رہنا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کو ہمیشہ پابندی سے، استقامت سے جمے رہنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ وصبر علی المعصیۃ، اور تیسرا درجہ ہے گناہوں سے روکے رہنا، گناہوں سے دور رہنا۔ انسان کو بد نظری کرنے کا، چوری کرنے کا، اس کے علاوہ گناہ کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، وہ ہمت کر کے اس گناہ کو روکتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کے 3 درجے ہوئے، لہذا تینوں درجے پر صبر کرنے پر اللہ کیا دیں گے؟ ان الصابر علی البلاء یرفعہ اللہ 300 درجۃ بین کل درجتین کما بین السماء والارض مرۃ، یعنی کہ مصائب پر صبر کرنے والے کو، جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 300 درجات ایسے عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ نمبر 2، والصابر علی الطاعۃ یرفعہ اللہ 600 درجۃ بین کل درجتین کما بین السماء والارض مرتین، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اطاعت خداوندی پر ہمیشہ جمنے والا، صبر کرنے والا، تہجد پڑھنے تو ہمیشہ پڑھے، نماز پڑھنا ہے جماعت سے ہمیشہ پڑھے، اس کو عبادتوں کو چھوڑے نہیں۔ ان چیزوں پر صبر کرنے والے کے ساتھ جمنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے 600 درجات عطا کریں گے، ہر درجہ کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ نمبر 3، والصابر عن المعصیۃ یرفعہ اللہ 900 درجۃ بین کل درجتین کما بین السماء والارض 3 مرات، اور گناہ اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے باز رہ کر صبر کرنے والوں کو، گناہوں سے بچ کر کے، گناہوں کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو نفس کو کنٹرول کر کے صبر کرے، ان صبر کرنے والے کو قیامت میں اللہ تعالیٰ 900 ایسے درجات عطا کریں گے، ہر درجہ کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ یہ جلالین جلد اول کا حاشیہ ہے، صفحہ نمبر 63، اور خطبات اسلم کے اندر بھی پہلی جلد 4 صفحہ نمبر 112 پر لکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 132 کے اندر یہ جو ابھی میں نے 3 درجے بیان کی اس کو لکھا گیا ہے۔ اب ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الصِّحَّةَ وَلَوْ اسْتَقْسَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الشَّكُّ وَلَوْ أَصَحَّهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ إِنِّي أُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِي بِعِلْمِي فِي قُلُوبِهِمْ إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔
یعنی میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے، اور میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف بیماری ہی صحیح کر سکتی ہے، اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو تندرستی ان کے ایمان کو خراب کر دے۔ میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق انتظام کرتا ہوں، جس کو بیماری رکھنا ہے اس کو بیمار رکھتا ہوں، جس کو تندرست دینا ہے تندرست رکھتا ہوں، میں ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے، میں علیم اور خبیر ہوں۔ رزق کے خزانے صفحہ نمبر 30 بحوالہ تفسیر مظہری۔ ان باتوں کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں حالات اور مصیبت اور پریشانی کے آنے وقت اگر یہ بندے ان تمام چیزوں کو، ان کے ثواب کو، ان کی مصلحتوں کو، ان فائدے کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو پریشانی دل میں مصیبتوں کے اندر جو پریشانی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو امن و اطمینان، راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت عطا فرماوے، اور اگر مصیبت آ جاوے تو اس پر ان ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے جمنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔